اور پاکستان سے آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ فیض حمید کو بنایا جائے گا پاک سینا کا پرمکھ۔ اس کی خبریں لگاتار آ رہی تھی اور اس وقت کی بریکنگ نیوز، ندیم احمد انجم کو ISI چیف کے طور پر نیوکت کر دیا گیا ہے۔ جب بھی کسی نے دوبارہ 1 انچ کے اوپر بھی اس کی خلاف ورزی کرنے کی کوشش کی، ہم اس سے زیادہ بھاری اور پینفل اس کا جواب دیں گے۔ معزز دوستوں نے DGISI کی تعیناتی پر بھارت بھر میں صف ماتم بچھ گئی۔ جنرل فیض حمید کو DGISI کے عہدے سے ہٹا کر کور کمانڈر پشاور کیوں تعینات کیا گیا؟ کیا اس میں کوئی اہم راز چھپا ہے؟ کیا بھارت افغانستان کے راستے پاکستان میں بڑی دہشت گردانہ کارروائیوں کی پلاننگ کر رہا ہے؟ آج ہم آپ کو پاک فوج میں اہم تقرریوں اور تبدیلیوں کے حوالے سے جامع معلومات فراہم کرنے کی کوشش کریں گے اور بتائیں گے کہ اچانک جنرل ندیم احمد انجم کو DGISI کیوں تعینات کیا گیا۔ لہٰذا اس اہم ویڈیو کی تفصیل مکمل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ معزز دوستو، یہ بات پوری دنیا جانتی ہے کہ ISI پاکستان کی عظیم ایجنسی ہے جو دنیا کے صف اول کے انٹیلیجنس اداروں میں سر فہرست ہے۔ ISI کا کردار ملک دشمن عناصر کی سرکوبی کے لیے دفاعی اداروں کے لیے انتہائی اہم ہے۔ ISI کا اندرون و بیرون ملک پاکستان کے دشمن عناصر کے منفی پروپیگنڈے کو روکنے میں اہم کردار ہے۔ اس ادارے میں شامل ہر فرد وہ خاموش مجاہد ہے جو پاکستان کے دفاع کے لیے ہر وقت اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر مصروف جہاد رہتا ہے۔ ملکی دفاع میں دفاعی اداروں کے ساتھ ساتھ اس عظیم ادارے کی بے لوث خدمات کی پوری قوم معترف ہے، اور اس ادارے کا یہی کردار ملک دشمن عناصر کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اس لیے بعض نام نہاد پاکستان دشمن ممالک اور اداروں سے مالی فوائد کے حصول کے لیے پاکستانی دفاعی اداروں اور ISI کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے ہیں۔ گزشتہ روز یہ خبر بھارت پر بجلی بن کر گری کہ پاک فوج نے اہم تقرریوں سے ملکی دفاع کو مزید مضبوط کر لیا ہے۔ تازہ ترین اطلاعات یہ ہیں کہ پاک فوج میں اہم تبدیلیاں اور تقرریاں کرتے ہوئے لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم کو 25واں DGISI تعینات کر دیا گیا ہے، جبکہ سابق DGISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو کور کمانڈر پشاور تعینات کیا گیا ہے۔ پاکستان کے خفیہ ادارے ISI کے نئے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم اس سے قبل کور کمانڈر کراچی تعینات تھے۔ واضح رہے کہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے رواں برس جون میں بطور ڈائریکٹر جنرل ISI اپنے عہدے کی مدت پوری کر لی ہے، جس کے بعد سے ان کی تبدیلی و تبادلہ متوقع تھا۔ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم نومبر 2020 میں کور کمانڈر کراچی کے عہدے پر تعینات ہوئے، جبکہ ستمبر 2019 میں انہیں میجر جنرل سے لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی دی گئی تھی۔ کراچی کور کی کمان سے قبل وہ IGFC بلوچستان تعینات تھے۔ جنرل ندیم احمد انجم کمانڈنٹ سٹاف کالج کوئٹہ بھی رہ چکے ہیں۔ ندیم احمد انجم کا تعلق پاکستان آرمی کی پنجاب رجمنٹ سے ہے۔ وہ پاکستان ملٹری اکیڈمی کے 77 لانگ کورس میں پاس آؤٹ ہوئے تھے۔ جنرل ندیم احمد انجم کا تعلق گجر خان سے ہے۔ ان کے قریبی احباب کا کہنا ہے کہ جنرل ندیم انجم صاف گو طبیعت کے مالک اور پیشہ ور افسر ہیں جو فوج کی سیاست میں کردار کے خلاف ہیں۔ انہوں نے لندن رائل ملٹری کالج سے 2 سالہ ڈگری بھی حاصل کی ہوئی ہے۔ بطور بریگیڈیئر لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں انسٹرکٹر رہے ہیں، جبکہ کراچی کور میں چیف آف سٹاف بھی رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جنرل ندیم ہنگو میں 2 سال بریگیڈ کمانڈر کے بھی فرائض سر انجام دے چکے ہیں۔ دوستو، لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید جون 2019 میں DGISI مقرر کیے گئے تھے۔ اپریل 2019 میں لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ان کی ترقی ہوئی تھی۔ بطور DGISI تعیناتی سے قبل وہ GHQ میں ایڈجوٹنٹ جنرل کے عہدے پر فائز تھے۔ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا تعلق شہیدوں، غازیوں اور محب وطن نڈر پاکستانیوں کی سرزمین چکوال سے ہے۔ فوج میں پاس آؤٹ ہونے کے بعد وہ بلوچ رجمنٹ کا حصہ بنے۔ اس سے قبل وہ راولپنڈی میں ٹین کور کے چیف آف سٹاف، پنو عاقل میں جنرل آفیسر کمانڈنگ اور ISI میں DG کاؤنٹر انٹیلیجنس یعنی CIA سیکشن بھی رہ چکے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو صدر پاکستان حلال امتیاز ملٹری کے اعزاز سے بھی نواز چکے ہیں۔ جنرل فیض حمید کا نام 2017 میں منظر عام پر آیا تھا، جب تحریک لبیک نے ملک گیر احتجاج کا اعلان کیا اور اسلام آباد کے فیض آباد انٹرچینج پر کئی دنوں تک دھرنا دیا۔ جنرل فیض اس دھرنے کو ختم کرانے میں اہم کردار ہونے کے باعث خبروں میں رہے۔ ان کا نام چند دیگر سیاسی تنازعات میں بھی حزب اختلاف کے رہنما زور و شور سے لیتے رہے۔ 5 سے 26 نومبر 2017 تک جاری رہنے والا تحریک لبیک کا دھرنا
انتخابی فارموں میں ایک ترمیم کی بنا پر دیا گیا تھا، جسے بعد میں حکومت نے واپس بھی لے لیا۔ مظاہرین کا مطالبہ تھا کہ اس وقت کے وزیر قانون زاہد حامد مستعفی ہوں۔ یہ 20 روزہ دھرنا حکومت کی جانب سے مظاہرین کے مطالبات ماننے اور وزیر قانون کے استعفے کے بعد ختم ہوا۔ تحریک لبیک کے سربراہ خادم رضوی نے میڈیا کو دیے گئے بیان میں کہا تھا کہ شہباز شریف اور احسن اقبال سمیت کسی حکومتی شخصیت سے نہ مذاکرات ہوئے اور نہ معاہدہ، بلکہ مذاکرات جنرل فیض حمید صاحب سے ہوئے ہیں اور وہی ضامن بھی ہیں۔ ناظرین گرامی، بعد ازاں جنرل فیض حمید کا دورہ کابل بھی سرخیوں میں رہا، جس کے بارے میں دفاعی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کہنا تھا کہ یہ دورہ غیر رسمی فریم ورک تشکیل دینے کے سلسلے میں کیا گیا تھا۔ ISI کے سربراہ کا عہدہ پاکستان فوج کے اہم ترین عہدوں میں سے ایک مانا جاتا ہے، اور یہی وہ عہدہ ہے جس سے دشمنان پاکستان خوف کھاتے ہیں۔ یہاں ایک اور اہم خبر یہ بھی ہے کہ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے صدر لیفٹیننٹ جنرل محمد سعد کو کور کمانڈر کراچی تعینات کیا گیا ہے، جبکہ سابق کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود صدر نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی تعینات کر دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ میجر جنرل عاصم ملک کو لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی دی گئی ہے اور انہیں پاکستان فوج کا ایڈجوٹنٹ جنرل تعینات کیا گیا ہے۔ دوسری جانب دشمنان پاکستان اس نئی تقرری پر پریشان ہیں اور پاکستان کے خلاف محاذ تیار کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ یہ دشمن عناصر آج کل برطانیہ میں بیٹھ کر پاکستان مخالف گیم تیار کر رہے ہیں، جو خود ساختہ نام نہاد انسانی حقوق اور دیگر ناموں سے موسوم تنظیموں اور گروپس کے لیڈر بنے ہوئے ہیں۔ چند ماہ قبل لندن میں اسی طرح کے ایک گروپ نے پاکستانی ہائی کمیشن پر حملہ کیا اور پاکستان اور اس کے دفاعی اداروں کے خلاف نعرے بازی کی اور ہائی کمیشن کے ارکان و اہلکاروں کو دھمکیاں دی۔ اس مذموم حرکت کا مقصد افغانستان میں امن عمل کو سپوتاژ کرنا اور پاکستان کو بدنام کرنا تھا۔ یہ احتجاج بھارت کی پشت ناہی سے کیا گیا تھا۔ اسی طرح حال ہی میں ایک بار پھر لندن میں ایک شرپسند اور ملک دشمن گروہ کی طرف سے پاکستانی ہائی کمیشن پر دعویٰ بولنے کی ناپاک کوشش کی گئی۔ اس شرپسندی کو مبینہ طور پر جموں کشمیر گلگت بلتستان لداخ مساوات پارٹی نامی گروپ کی حمایت حاصل تھی، جس کے خود ساختہ لیڈر پروفیسر سجاد نے اس حملے کے بعد ایک ٹویٹ کے ذریعے اعتراف بھی کیا۔ برطانوی حکومت پاکستانی ہائی کمیشن اور وہاں مقیم سفارتکاروں، اہلکاروں اور ان کے خاندانوں کو تحفظ فراہم کرنے کو یقینی بنائے اور ایسے شرپسند گروہوں کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی کرے اور ایسے گروپس اور اہم ارکان پر پابندی لگائے۔ پاکستانی دفتر خارجہ اور وزارت قانون کو بھی اس طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ ناظرین گرامی، پاکستانی ہائی کمیشن پر اس حالیہ حملے کی بنیاد ایک نام نہاد تنظیم کی کینیڈا میں مقیم خاتون کی گمشدگی اور قتل کو بنایا گیا تھا۔ اس 28 سالہ خاتون کا نام کریمہ محراب ہے، جو بلوچستان کے علاقہ کیچ میں پیدا ہوئی اور کچھ عرصہ قبل کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں مقیم ہوئی تھی، جس کی لاش 22 دسمبر 2020 کو ٹورنٹو میں ملی تھی۔ یہ خاتون 2015 سے کینیڈا کے شہر ٹورنٹو ہی میں مقیم تھی۔ کریمہ بلوچ کے بارے میں مبینہ طور پر کہا جاتا ہے کہ وہ ایک دشمن ملک کی آشیرباد سے آزاد بلوچستان کے لیے سرگرم تھی۔ کچھ عرصہ قبل یہ خبریں بھی گردش میں رہی کہ اس خاتون کے بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی کے ساتھ مبینہ قریبی رابطے تھے، لیکن کچھ مہینوں سے کسی لین دین اور اس کی سرگرمیوں کی وجہ سے مذکورہ بھارتی ایجنسی سے اختلاف پیدا ہو گئے تھے۔ مبینہ طور پر ایجنسی نے اس کو دھمکیاں بھی دی تھی۔ بھارتی ایجنسی را کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ وہ اختلاف کی صورت میں اپنے لیے کام کرنے والوں کو قتل کرنے سے بھی گریز نہیں کرتی۔ عین ممکن ہے کہ کریمہ بلوچ کے قتل میں وہی محرکات اور کردار ملوث ہوں۔ دوسری طرف بھارتی خفیہ ایجنسی را، جس کو دہشت گرد اور قاتل ایجنسی کہنا زیادہ مناسب ہوگا، اپنے حواریوں اور مکروہ پراپیگنڈا کے ذریعے یہ قتل پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسی کے کھاتے میں ڈالنے کی ناکام کوشش کر رہی ہے۔ بھارت کی پشت ناہی پر اس کے نام نہاد پاکستانی حواری اس قتل کو پاکستانی اہم اداروں کی ذمہ لگانا چاہتے تھے، جس کا مقصد پاکستانی دفاعی اداروں کو بدنام کرنا اور بھارتی خفیہ ایجنسی کے انسانیت دشمن کردار پر پردہ ڈالنا تھا۔ ایسے اور بھی کئی کردار اندرون اور بیرون ملک پاکستان مخالف پروپیگنڈے اور پاکستانی دفاعی اداروں کو بدنام کرنے کے لیے سرگرم ہیں۔ ISI ایسے عناصر کے سامنے ایک مضبوط دیوار ہے۔ کریمہ بلوچ کوئی ایسی اہم شخصیت نہیں تھی اور نہ ہی کسی کو قتل کرنا ISI کا شیوا ہے۔ ISI ایسے کرداروں کے منفی اور مذموم پروپیگنڈے کے خلاف سرگرم عمل ادارہ ہے۔ ایسے کرداروں کو بھی معلوم ہے کہ ان کی زندگیوں کو خطرہ ISI سے نہیں بلکہ انہی کے حامیوں سے رہتا ہے۔ اس تازہ صورتحال پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
कमेंट लाजमी कीजिएगा।